الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه أجمعين أبدا دائما وسرمدا. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر تتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. صدق اللہ مولانا العظیم. اور اے محبوب، آپ یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے چچا آزر سے، تم بتوں کو بناتے ہو، بتوں کی پرستش پوجا کرتے ہو، تمہاری قوم کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. یہ نمرود ملعون جو بڑا ظالم کافر بادشاہ تھا، اور وہ اپنے گرد اپنے قریب میں کاہنوں کو اور جادوگروں کو ہمیشہ اپنے قریب رکھتا تھا. نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے پوری دنیا کا بادشاہ بنایا تھا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا، خود خدا بن بیٹھا اور اپنا سجدہ کرانے لگا. اللہ تعالیٰ جل شانہ وعم نوالہ جو حقیقی بادشاہ ہے، اکیلا ہے، رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، پروردگار عالم پہ کوئی حاکم نہیں، موت و حیات کا مالک ہے، ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے نمرود کی سرکوبی کے لیے اور اس کی حکومت کی بربادی کے لیے سیدنا علی جدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد کریم کو اس کی سرکوبی کے لیے چنا. نمرود جس ملک میں رہتا تھا، پائے تخت اس کا شام میں بابل نام کا علاقہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو چنا اور ان کے والد جن کا نام تھا تارخ، ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ، اور آزر آپ کا چچا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی والدہ واحدہ کو امید سے رکھا اور نمرود نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بہت چمکدار ستارہ آسمان پہ طلوع ہوا جو چاند، سورج اور سارے ستاروں سے زیادہ چمکدار تھا. تو اسے فکر ہو گئی اور بہت اس کو صدمہ ہوا، خوف کھا گیا. ندومیوں نے اسے خبر دی کہ تیرے مملکت میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری
حکومت کے زوال کا سبب بنے گا، تب اس نے اعلان کرا دیا کہ جتنے بچے اس سال پیدا ہوں ان کو قتل کیا جائے، اور لڑکیاں پیدا ہوں تو انہیں باقی رکھا جائے، انہیں کچھ نہ کیا جائے۔ یہ اعلان اس نے پورے ملک میں کرا دیا۔ جب آپ کی والدہ امید سے ہوئیں تو نجومیوں نے خبر دی نمرود کو کہ وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے اور شکم میں مادر میں آ چکا ہے۔ آپ کے والد طارق نے ایک شہر کے باہر جگہ بنائی اور کھدائی کر کے ایسا غار جیسا بنایا جس میں ان کی پیدائش عمل میں آئے۔ جب وقت آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کی ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اس غار میں داخل ہوئیں اور بآسانی ابراہیم علیہ السلام تولد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کا کرم، اس کا احسان، آپ وہاں جب تولد ہوئے، پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ دودھ پلاتی رہیں اور اس کے بعد وہ گھر پہ آ کے کام کاج دیکھنے کے لیے رک جاتی۔ دوسری بار جب جاتی تو کلمے کی انگلی منہ میں رکھ کر چوستے رہتے تھے، اس سے دودھ نکلتا تھا۔ کیڑے مکوڑے موذی جانوروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی حفاظت فرمائے، اس نے نبی ہونے کے لیے آپ کو چنا تھا، اس لیے ہر طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ روایت میں ہے کہ جو بچے سال میں بڑے ہوتے ہیں، آپ ایک دن میں اتنے بڑے ہوتے رہے 10 سال 13 سال 17 سال کی عمر ہے، اتنے دنوں آپ اس غار میں رہے۔ اس غار کے علاوہ آپ نے کچھ دیکھا نہیں تھا۔ کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، باہر کیوں نہیں آئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور مرضی تھی۔ آذر کو آپ کی والدہ نے کہا کہ میں اپنے بچے کو ایک جگہ رکھی ہوں، تم اگر اجازت دو تو میں اس کو لے کر آؤں۔ اس نے کہا اب تو وہ سب واقعہ لوگ بھول گئے، نمرود بھی بھول چکا ہے، لے کر آؤ تو کچھ حرج نہیں، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ آپ جب باہر نکلے غار سے تو رات کا وقت تھا، آپ نے زہرہ ستارے کو دیکھا جو چمک رہا تھا۔ آپ نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ مجھے کس نے پیدا کیا، میرا پیدا کرنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا میں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کو کس نے پیدا کیا؟ انہوں نے منع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عقل عطا فرمائی تھی
جو صرف نبی کا خاصہ ہے۔ جب آپ نے ستارے کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ پھر وہ جو چھپ گیا اور چاند طلوع ہوا، چاند نکلا تو زیادہ چمکدار تھا۔ آپ نے فرمایا یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اس نے پیدا کیا۔ وہ بھی چھپ گیا۔ صبح کو جب سورج نکلا تو سورج کو آپ نے دیکھا، تب اس یقین کے ساتھ کہ یہ تو بڑا ہے، بہت روشن ہے، یہ ضرور خدا ہو سکتا ہے۔ جب شام کو وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے تینوں کو ٹھکرا دیا کہ یہ خدائی کے لائق نہیں ہے۔ میرا رب وہ ہے جس نے چاند، سورج، ستارے، ساری کائنات پیدا کیا، اور میں مشرکوں سے بیزار ہوں۔ میں اپنا چہرہ، اپنا رخ اس رب کی طرف کرتا ہوں جو اللہ ہے۔ اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں مشرکوں میں نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے سب سے پہلے اپنے چچا آزر کو دعوت حق دی اور فرمایا کہ آپ جو بت پوجتے ہو، اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، بازار میں لے جا کر بیچتے ہو، یہ غلط ہے۔ یہ بت پرستی، تمہاری قوم بھی اسی میں مبتلا ہے اور تم بھی اسی میں مبتلا ہو، یہ غلط ہے، میں اس سے بیزار ہوں۔ اس نے سمجھایا آپ کو الٹا کہ نہیں نہیں، یہ ہمارے خداؤں کو تم برا مت کہو۔ اور سمجھاتے سمجھاتے اس نے آپ کی مخالفت زیادہ نہیں کی۔ ایک دن کہتا ہے لے جاؤ، میں ان بتوں کو دیتا ہوں، تم اسے لے جا کر وہ بازار جہاں میں جا کے بیچتا تھا، آپ بیچ کر پیسے لاؤ۔ آپ نے انکار نہیں کیا، منع نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو سمجھ عطا فرمائی تھی اس کا بہتر طریقہ آپ کو معلوم تھا۔ آپ نے ٹوکرے میں رکھ کر سر پہ اٹھایا اور بازار میں لے گئے، لے جا کر بیٹھے اور آواز دینے لگے اے لوگو، میں وہ چیز بیچتا ہوں جو نہ کسی کو نفع دے نہ کسی کو نقصان۔ کون بیوقوف اسے خریدتا ہے؟ آپ کی آواز کو سن کر لوگ ہنستے تھے اور کوئی خریدنے کے لیے آپ کے پاس نہیں آیا۔ آہستہ آہستہ یہ بات ہر طرف پھیل گئی کہ یہ ابراہیم اس کے خلاف بولتے ہیں۔ آپ نے لا کے ٹوکرا رکھ دیا اور کہا مجھ سے تو کوئی خریدتا نہیں۔ پھر اس نے جو ہے آپ کو دوبارہ بیچنے کے لیے نہیں دیا، کیونکہ نقصان ہو گیا، اور وہ اس سے باز اس لیے نہیں آ رہا تھا کہ اس کی آمدنی کا ذریعہ اس کی بالداری اسی میں تھی۔ آپ واعظ فرماتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے، اس لیے کہ جو لوگ زمانے سے بتوں کو پوجتے تھے
آسانی سے کیسے مان لیتے؟ ان کے یہاں سال میں ایک عید کا دن ہوتا تھا، تو وہ لوگ عید منانے اپنے شہر سے باہر جاتے تھے، ایک جگہ جمع ہوتے تھے، اور جانے سے پہلے بت خانے میں، جو ان کے یہاں ان کا بت خانہ تھا، بتوں کو سجا کر ان کے سامنے کھانا پینا رکھ کے جاتے تھے۔ اس دن بھی، جس دن ان کا میلے کا دن تھا، اس دن بھی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چھوٹے بڑے مرد عورتیں سب جانے لگے۔ جاتے جاتے جو کمزور بوڑھے یا پیچھے رہ گئے تھے، ان سے آپ نے فرمایا، قسم کھائی، قسم خدا کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تاللہ لاکیدن اصنامکم، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں ان بتوں کے ساتھ خفیہ تدبیر کروں گا۔ جو پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے سن لیا اور وہ بھی چلے گئے۔ جب سب چلے گئے تو آپ بت خانے میں آئے اور بتوں سے کہنے لگے، تمہارے کھانے کا یہ سامان ہے، یہ میوے، یہ پھل فروٹ، اسے کھاؤ، کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ تمہارے ماننے والوں نے تمہارے لیے سجا دیا ہے، کھاؤ کھاؤ۔ وہ کیا کھاتے؟ کھانے کے لیے ان کے پاس منہ کہاں تھا؟ آپ نے کڑاڑا لیا، کڑاڑا لے کے مارنا شروع کیا، سب کو توڑ توڑ کے برباد کر دیا، اور کلہاڑی کو، جو بڑا، سب سے بڑا بت تھا، اس کے کندھے پہ رکھ کر واپس چلے آئے گھر۔ شام کو جب وہ سب لوٹے تو لوٹنے کے بعد چھوٹے بڑے پجاری، خود حاضر بھی، دیکھا کہ اتنا برا حال ہے، اس کس طرح سے کس نے کیا ہے۔ سب جمع ہو گئے، آپس میں باتیں کرنے لگے۔ تو جو پیچھے رہ گئے تھے جانے سے، یا بوڑھے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کام ابراہیم نام کے شخص نے کیا ہے، اس کو بلاؤ۔ اس میٹنگ میں شیطان بھی آ گیا، ابلیس آ گیا، اور ابلیس نے آ کر مشورہ دیا کہ اس کو بلاؤ۔ آپ کو بلایا گیا، آپ آئے، اور آپ سے انہوں نے کہا کہ ابراہیم، کیا تم نے یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ زیادتی کی ہے، حرکت کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اسی سے پوچھو جس کے کندھے پہ کلاڑی ہے، وہ جواب دے گا، خود ہی بتائے گا۔ تمہارا وہ خدا ہے؟ سب خاموش، شرمندہ، ذلیل ہوئے اور کہنے لگے، اے ابراہیم، تمہیں معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، یہ کھا نہیں سکتے، تو کیوں کہتے ہو کہ ان سے پوچھو؟ آپ نے جواب دیا کہ تمہارے اوپر لعنت ہے، تمہاری یہ ذلت، تمہیں اتنی سمجھ نہیں جو نہ اپنے چھوٹوں کو بچا سکے۔ وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تمہیں کیا کھلائے گا، کیا پلائے گا، تمہیں کیا بچائے گا؟ تم اسے پوچھتے ہو؟ بت ہیں پتھر کے،
یہ کیا بولے؟